کامیابی صرف آئی کیو سے نہیں ملتی بلکہ جذباتی سمجھ بوجھ سے ملتی ہے۔ مصنف کے مطابق جذباتی سمجھ بوجھ کے 5 بڑے حصے ہیں: اپنے جذبات کو پہچاننا، غصے یا جذبات کو قابو میں رکھنا، مشکل وقت میں بھی ہار نہ ماننا، دوسروں کے احساسات کو سمجھنا، تعلقات اور کمیونیکیشن بہتر بنانا۔ مصنف کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے آگے وہ لوگ بڑھتے ہیں جو اپنی اور دوسروں کی جذباتی دنیا کو سمجھتے ہیں، نہ کہ صرف وہ جن کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اعلیٰ ڈگری نہیں بلکہ ایموشنل انٹیلیجنس ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ انسان کی کامیابی صرف آئی کیو یعنی ذہانت پر نہیں بلکہ جذباتی ذہانت پر بھی منحصر ہے۔ جذباتی ذہانت کا مطلب ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جذباتی کیفیت کو سمجھنا۔ اب یہ جذباتی ذہانت کیا ہے؟ یہ 5 بنیادی مہارتوں پر مشتمل ہے: خود آگہی، اپنی جذبات کو پہچاننا اور سمجھنا; خود نظم و ضبط، اپنے غصے، خوف یا بے چینی کو کنٹرول کرنا; حوصلہ، مثبت رویہ رکھنا اور مقصد پر قائم رہنا; ہمدردی، دوسروں کے احساسات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ جڑنا; سماجی مہارتیں، دوسروں سے مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا اور تعلقات بنانا۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ کامیابی، تعلقات اور قیادت میں جذباتی ذہانت آئی کیو سے زیادہ اہم ہے۔ ای کیو کی کمی سے تنازعات، تناؤ اور ناکامی بڑھتی ہے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے اہمیت: بچوں میں ای کیو پیدا کرنے سے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب اور خوش رہتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کو بچوں میں جذباتی تربیت پر زور دینا چاہیے۔ عملی زندگی میں فائدہ: بہتر فیصلہ سازی، مضبوط تعلقات، بہتر کارکردگی کام اور ذاتی زندگی میں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 2 لوگ انٹرویو دینے آئے، ایک کا آئی کیو زیادہ ہے لیکن غصے پر قابو نہیں، جبکہ دوسرا پرامن اور دوسروں کو سمجھنے والا ہے۔ اکثر دوسرا شخص زیادہ کامیاب رہتا ہے کیونکہ ای کیو زیادہ ہے۔ جذباتی ذہانت کیا ہے؟ جذباتی ذہانت سے مراد ہے اپنی اور دوسروں کی جذباتی کیفیت کو پہچاننا، سمجھنا اور مناسب طریقے سے اس کا اظہار یا کنٹرول کرنا، تاکہ بہتر فیصلے لیے جا سکیں اور مثبت تعلقات قائم رہیں۔ یہ صرف احساسات کو جاننا نہیں بلکہ ان پر قابو پانے اور انہیں مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ سادہ الفاظ میں، جذباتی ذہانت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس وقت خوش ہیں، غصے میں ہیں یا پریشان۔ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں تاکہ غلط رد عمل نہ دیں۔ آپ دوسروں کے احساسات کو بھی سمجھیں اور ان کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کام پر ہیں اور باس نے تنقید کر دی تو جذباتی ذہانت والا شخص غصہ کر کے لڑائی نہیں کرے گا بلکہ پرسکون رہ کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور مثبت جواب دے گا۔ جذباتی ذہانت کیوں ضروری ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہماری ذاتی زندگی، پیشہ ورانہ کامیابی اور تعلقات کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ صرف زیادہ آئی کیو یعنی ذہنی قابلیت ہونا کافی نہیں، بلکہ جذبات پر قابو اور دوسروں کے احساسات کو سمجھنا کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اہم وجوہات کیا ہیں اس کے؟ بہتر تعلقات: اگر ہم دوسروں کے جذبات کو سمجھیں اور مناسب رد عمل دیں تو تعلقات مضبوط رہتے ہیں، جھگڑے اور غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں۔ تنازعات سے بچاؤ: غصے یا جذبات میں بہہ کر کیے گئے فیصلے اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ای کیو ہمیں پرسکون رہنے اور بہتر حل نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ کام میں کامیابی: ملازمت یا کاروبار میں صرف علم اور مہارت کافی نہیں، ٹیم ورک، لیڈرشپ اور کمیونیکیشن کے لیے جذباتی ذہانت ضروری ہے۔
تناؤ اور اسٹریس پر قابو. زندگی میں مشکلات آتی ہیں. ای کیو رکھنے والا شخص منفی جذبات کو قابو میں رکھ کر ذہنی سکون برقرار رکھتا ہے. ذاتی خوشی اور ذہنی صحت. اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا انسان کو زیادہ مطمئن اور پرسکون بناتا ہے. مثال کے طور پہ دو لوگ ایک ہی مشکل صورتحال میں ہیں. ایک شخص گھبرا جاتا ہے، غصہ کرتا ہے اور دوسروں پر چیخنے لگتا ہے. دوسرا پرسکون رہتا ہے، مسئلے کو سمجھتا ہے اور حل تلاش کرتا ہے. یہ فرق جذباتی ذہانت کا ہے. بچوں اور بڑوں کے لیے جذباتی ذہانت کی اہمیت. جذباتی ذہانت ای کیو صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈالتی ہے. تعلیم، رویہ، تعلقات اور کام میں کامیابی. بچوں کے لیے اہمیت. تعلیم میں کامیابی. بچے جو اپنی جذباتی کیفیت کو پہچانتے اور قابو کرتے ہیں وہ زیادہ فوکس اور پرفارمنس میں بہتر ہوتے ہیں. سماجی تعلقات بہتر. ای کیو والے بچے دوست بنانے اور تعلقات برقرار رکھنے میں بہتر ہوتے ہیں. غصے اور ضد پر قابو. بچے اپنی جذباتی کیفیت سمجھ کر ضد، چیخنے یا لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں. مشکلات سے نپٹنے کی صلاحیت. چیلنجز اور ناکامیوں کے باوجود پر امید رہتے ہیں. بڑوں کے لیے اہمیت. کام میں کامیابی. ای کیو لیڈرشپ، ٹیم ورک اور کمیونیکیشن میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. تنازعات حل کرنے کی صلاحیت. جذبات پر قابو رکھنے والا شخص پرسکون رہتا ہے اور بہتر فیصلے لیتا ہے. ذاتی زندگی میں خوشی. رشتوں میں مضبوطی، جھگڑوں سے بچاؤ اور اعتماد بڑھتا ہے. ذہنی اور جسمانی صحت. تناؤ اور ڈپریشن کم ہوتا ہے، صحت بہتر رہتی ہے. مثال کے طور پہ بچے میں ای کیو. اگر بچہ امتحان میں نمبر کم لائے تو رو دھو کے بیٹھنے کے بجائے یہ سوچے اگلی بار اور اچھی تیاری کروں گا. بڑے میں ای کیو. دفتر میں باس کی تنقید پر لڑائی کے بجائے یہ سوچے کیا سیکھ سکتا ہوں، کیسے بہتر بن سکتا ہوں. عملی زندگی میں فوائد. جذباتی ذہانت صرف ایک نظریاتی چیز نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں حقیقی فرق ڈالتی ہے. اس کے فائدے ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں پہلوؤں میں نظر آتے ہیں. آپ بہتر فیصلہ سازی کر سکتے ہیں. ای کیو رکھنے والا شخص جذبات کے بجائے حقائق اور سکون سے فیصلے کرتا ہے. مضبوط تعلقات. دوسروں کے جذبات کو سمجھ کر بہتر رشتہ بنایا جا سکتا ہے. تناؤ پر قابو. مشکل حالات میں پرسکون رہنا ذہنی سکون اور جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے. قیادت اور ٹیم ورک. جذباتی ذہانت والے لوگ بہتر لیڈر بنتے ہیں کیونکہ وہ ٹیم کی ضروریات سمجھتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں. تنازعات کا حل. جھگڑوں کو بڑھانے کے بجائے ای کیو رکھنے والے لوگ انہیں مثبت طریقے سے حل کرتے ہیں. ذاتی خوشی اور اعتماد. اپنے جذبات پر قابو پانے سے انسان زیادہ پر امید اور اعتماد والا ہوتا ہے. کچھ مشہور اقتباسات. حقیقی معنوں میں ہمارے پاس دو ذہانتیں ہیں، ایک جو سوچتی ہے اور ایک جو محسوس کرتی ہے. یہ اقتباس ہماری جذباتی اور منطقی ذہانت کے مابین تفہیم کو اجاگر کرتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی صرف دانش یا منطق سے نہیں بلکہ جذبات کی سمجھ بوجھ سے بھی وابستہ ہے. آئی کیو آپ کو نوکری دلوا سکتی ہے لیکن جذباتی ذہانت ہی آپ کو ترقی دلواتی ہے. یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ ذاتی زندگی میں صرف ذہانت ہی کافی نہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، دوسروں کو سمجھنا اور تعلقات کو مضبوط بنانا ہی طویل مدتی کامیابی کی کلید ہے. کامیابی، کردار، خوشی اور زندگی بھر کی کامیابی دراصل جذباتی صلاحیتوں کا خاص مجموعہ ہوتی ہے. یعنی آپ کی ای کیو صرف ذہانت کی روایتی پیمائش ہی کافی نہیں ہوتی. یہ اقتباس بتاتا ہے کہ زندگی کا حقیقی فروغ صرف دماغی قابلیت سے نہیں ہوتا بلکہ آپ کے جذباتی ہنر اور صلاحیتیں جیسے خود شناسی، ہمدردی، جذبات کا انتظام ہی واقعی معنی رکھتا ہے.
یاد رکھیے حقیقی ترقی وہ ہے جو دل اور دماغ دونوں سے آتی ہے.